اجرا جو ہم کریں گے یہ 4 طریقوں سے کریں گے، پہلی بات ذہن میں رکھیں۔ کتنے طریقوں سے اجرا کریں گے؟ نمبر 1 صرف کے لحاظ سے بھی اجرا کریں گے، نمبر 2 نحو میر کے لحاظ سے بھی کریں گے، نمبر 3 نحو میر کے ساتھ ساتھ ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں ان کا اجرا بھی کریں گے، نمبر 4 لغت کے لحاظ سے بھی ہم اجرا کریں گے۔ یعنی ہمارے اس اجرا کا جو تعلق ہوگا وہ 4 چیزوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیں آپ کے ادارہ جامعۃ الفردوس کی اصل میں مین جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک بنیادی یہی ہے کہ یہاں صرف و نحو پر اجرا زیادہ سے زیادہ کرایا جاتا ہے تاکہ بنیاد مضبوط ہو جائے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی آپ اس پہ جو بھی عمارت کھڑی کریں گے انشاءاللہ وہ عمارت بھی ٹھیک کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے نحو میر کا جو اجرا کرنا ہے اس اجرا کے کئی طریقے کار ہوں گے۔ ایک اجرا ہوتا ہے مفصل یعنی تفصیلاً، اور ایک ہوتا ہے اختصار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں طرح کا اجرا کریں گے، مفصل بھی اور مختصر بھی۔ اب ہم اس کا طریقہ کار سیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہمارے سامنے کوئی بھی عربی کا کلمہ آ جائے تو اس پر پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ کلمہ مفرد ہے یا مرکب۔ یہ بات آگی سمجھ میں؟ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے مفرد کس کو کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ لفظ ہو اور زیادہ معنی پر دلالت کرے۔ اب آگے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 2 آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، 4 آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، 5 6 جتنے مرضی آ جائیں، ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ اگر کلمہ مفرد ہو تو اس پر پھر پہلا سوال ہم کیا کریں گے؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اسم کی علامتیں تلاش کریں گے۔ اگر اس میں کوئی اسم کی علامت موجود ہوگی تو وہ اسم بن جائے گا، اگر اسم کی علامت نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فعل کی علامتوں میں تلاش کریں گے۔ اگر کوئی فعل کی علامت موجود ہوگی تو وہ فعل ہوگا، اگر فعل کی علامت نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ حرف ہے۔ یعنی اگر کسی کلمے میں اسم کی بھی کوئی علامت موجود نہیں ہے اور فعل کی بھی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ اب اگر وہ کلمہ ثابت ہو جائے اس میں اسم کی کوئی علامت موجود ہے، یہ اسم ہے، تو اب اس اسم پر 6 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ یہ ساری نامیر ہے، آپ نے پڑھ لیے چونکہ، اس لیے میں دوہرا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اجرا کریں گے۔ تو کتنے سوال ہوں گے؟ 6 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ معرب ہے یا مبنی؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ معرب ہے یا مبنی؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ معرب کی کیا تعریف پڑھی ہم نے؟ معرب کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ جو بولے معرب کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو۔ یہ بات آگے سمجھ۔ اب یہ میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرب ہے یا مبنی؟ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مبنی کی 2 قسمیں ہیں۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 مبنی الاصل، نمبر 2 مبنی غیر الاصل۔ نمبر 1 مبنی الاصل، نمبر 2 مبنی غیر الاصل، ٹھیک ہے۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 امر حاضر، نمبر 3 تمام حروف، نمبر 4 جملہ۔ ماضی، امر حاضر، حروف اور جملہ، اگر ان 4 میں سے کوئی بن جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مبنی ہوگا۔ اگر ان 4 میں سے کوئی نہیں بنتا تو پھر وہ کہاں تلاش کریں گے؟ مبنی غیر الاصل میں۔ اور مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں پڑھی ہم نے؟ 8 قسمیں پڑھ لی۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ مضمرات۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ اسماء اشارات۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ اسماء موصولات۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ اسماء افعال۔ پانچویں قسم کون سی ہے؟ اسماء اسواد۔ چھٹی قسم کون سی ہے؟ اسماء ظروف۔ ساتویں قسم کون سی ہے؟ اسماء کنایت۔ آٹھویں قسم کون سی ہے؟ مرکب برائی۔ اب اگر ہم پہلے 4 قسموں میں تلاش کریں گے، اگر ان 4 میں ہوگا تو فابیا، اگر 4 میں نہیں ہے تو پھر ہم 8 میں تلاش کریں گے۔ اگر ان 8 قسموں میں سے کوئی قسم بن جائے تو یہ مبنی بنے گا، اگر ان میں نہیں ہے تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ پھر کیا کہیں گے؟ یہ معرب ہے۔ اب یہ بتا گی سمجھ میں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ کیا سوال ہوگا؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفے کی کیا تعریف پڑھی آپ نے؟ جو کسی معین چیز پر دلالت کرے۔ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی معین چیز پر دلالت کرے۔ نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر معین پر دلالت کرے۔
आ जाएगी बात समझ में। अब इसके पहचानने का तरीका क्या होगा, मार्फे की हमने कितनी किस्में पढ़ी हैं, 7 किस्में पढ़ी हैं। कितनी किस्में पढ़ी हैं, 7। उनमें तलाश करेंगे पहली किस्म कौन सी है, ऊंची बोले मुज़बरात। दूसरी किस्म कौन सी है, अस्मा इशारा। तीसरी किस्म कौन सी है, अस्मा मौसूला। चौथी किस्म कौन सी है, फिर दोबारा बोले। पांचवी किस्म कौन सी है, मार्फा निदा। छठी किस्म कौन सी है, आलाम। सातवीं किस्म कौन सी है, इजाफत। यानी अगर इन मैंने आपको कहा था कि इस मार्फे की कितनी किस्में, 7 में से हमने कहा था मार्फा व निदा को निकाल दे, बाकी कितनी बच जाती है, आगे बात समझ में। तो अब इसका मतलब होगा, तो आखिरी तो इजाफत है ना, इस इजाफत को इन 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ भी कोई कलमा मुजाफ हो जाए तो वो भी क्या बन जाएगा, मार्फा बन जाएगा। ये बात आगे समझ में। अब उसके बाद तीसरा सवाल क्या होगा, ये मुजक्कर है या मुअन्नस। तीसरा सवाल क्या होगा, तीसरा सवाल क्या होगा, तीसरा सवाल क्या होगा, मुजक्कर। मुजक्कर किसको कहते हैं, जिसमें अलामत तानीस ना हो। मुअन्नस किसको कहते हैं, जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। अलामत तानीस कितनी पढ़ी आपने, 4। अलामत तानीस कितनी पढ़ी है, 4। नंबर 1 ताय मलफूजा, नंबर 2 ताय मुकदरा, नंबर 3 अल मकसूरा, नंबर 4 अल ममदूदा। अगर इनमें से कोई अलामत मौजूद होगी तो वो क्या बनेगा, मुअन्नस। अगर नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा, मुजक्कर। पहला सवाल क्या है, मोरब है मबनी। दूसरा मार्फा है नकरा। तीसरा मुजक्कर है या मुअन्नस। अब आगे क्या सवाल होगा, चौथा वाहिद है, तस्निया है या जमा। क्या सवाल होगा, ये फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। वाहिद है, तस्निया या जमा। उसके पहचानने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तस्निया की अलामत देखेंगे। तस्निया की कितनी अलामतें पढ़ी हमने, 2। नंबर 1 अलिफ माकबल फतह या साकिन माकबल फतह। अगर अलामत तस्निया मौजूद होगी तो वो तस्निया बनेगा। अगर अलामत तस्निया नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अलामत जमा देखेंगे। जमा की अलामत कितनी पढ़ी है, 2। वाव साकिन माकबल जम्मा या साकिन माकबल कसरा। अगर इन अलामतों में से कोई अलामत मौजूद होगी तो वो जमा बनेगा। अगर तस्निया और जमा की अलामत नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएगा, वाहिद बन जाएगा। जमा की ज़िमनी बहस वो आगे इंशाल्लाह आएगी कि जमा सालिम क्या होती है, जमा तकसीर क्या होती है, ये आगे आ जाएगी। ठीक है, ये बात आगे समझ में। पहला सवाल क्या पढ़ा था, मोरब है मबनी। दूसरा मार्फा है या नकरा। तीसरा मुजक्कर है या मुअन्नस। आगे वाहिद है या तस्निया, जमा। आगे कितने सवाल हो गए, 4। पांचवा सवाल होगा, इसकी हालत कौन सी है। पांचवा सवाल क्या होगा, पांचवा सवाल क्या होगा, पांचवा सवाल क्या होगा, उसके पहचानने का तरीका क्या होगा। उससे पहले आमिल तलाश करेंगे। क्या तलाश करेंगे, क्या तलाश करेंगे, फिर दोबारा बोले, क्या तलाश करेंगे, फिर दोबारा तलाश करेंगे, क्या तलाश करेंगे, आमिल तलाश करेंगे। ठीक है, और आमिल की 2 किस्में हैं, आमिल लफ्जी और आमिल मानवी। आमिल की कितनी किस्में हैं, 2। नंबर 1, नंबर 2 आमिल लफ्जी, नंबर 2 आमिल मानवी। आमिल मानवी कितने पढ़े हमने, 2। आमिल मानवी कितने हैं, 2। नंबर 1 इसम का अवामिल लफ्जिया से खाली होना। आगे इसका नाम क्या रखते हैं, इब्तदा। इसका नाम क्या रखते हैं, ये इब्तदा क्या अमल करता है, ये मुब्तदा और खबर दोनों को रफा करता है। ये मुब्तदा और खबर दोनों को रफा करता है, मुब्तदा और खबर दोनों को रफा करता है। और दूसरे नंबर पे फेल मुजारे का नासिब और जाजिम से खाली होना। फेल मुजारे का नासिब और जाजिम से खाली होना, ये भी क्या अमल करता है, फेल मुजारे को रफा करता है। ये भी क्या अमल करता है, फेल मुजारे को रफा करता है। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। आमिल मानवी हो गए 2। अब उसके बाद क्या, आमिल लफ्सी। आमिल लफ्सी की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हुरूफ आमला, नंबर 2 अफ़आल आमला, नंबर 3 अस्माए आमला, नंबर 4 नहीं है, शाबाश। आमिल लफ्सी की कितनी किस्में पढ़ी हमने, कितनी किस्में पढ़ी हैं, 3। नंबर 1 हुरूफ आमला, नंबर 2, नंबर 3। अब इनका सवाल जब करना हो तो यूं कहेंगे, आमिल लफ्जिया की 3 किस्में हैं। पहले नंबर पे हुरूफ आमला को ये पहले बाब में बयान करेंगे। हुरूफ आमला को पहले बाब में बयान करेंगे। अफ़आल आमला को दूसरे बाब में बयान करेंगे। और अस्माए आमला को तीसरे बाब में बयान करेंगे। हुरूफ आमला को कहाँ बयान करेंगे, अफ़आल आमला को कहाँ बयान करेंगे, अस्माए आमला को कहाँ बयान करेंगे। ये बात समझ आ गई है। अब हुरूफ आमला, अफ़आल आमला, अस्माए आमला। सबसे पहले चलते हैं हुरूफ आमला। हुरूफ आमला की बात आएगी तो यूं कहेंगे, इब्तदान हुरूफ आमला की 2 किस्में हैं। इब्तदान हुरूफ आमला की 2 किस्में हैं। बाज़ वो हैं जो इसम के शुरू में आती है और इसम के आखिर में अमल करती है। बाज़ वो हैं जो फेल के शुरू में आती है और फेल के आखिर में अमल करती है। ये बात आगे समझ में। बाज़ वो हैं जो, और बाज़ वो हैं जो
جو اسم کے شروع میں آتے ہیں اسم کے آخر میں عمل کرتی ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ نمبر 1 حروف جارہ، نمبر 2 نمبر 3 ما بلا مشبہ بلیس، نمبر 4 لائن فی جنس، نمبر 5 حروف ندا۔ وہ حروف جو اسم کے شروع میں آتے ہیں اور اسم کے آخر میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ نمبر 1 حروف جارہ، نمبر 2 حروف مشبہ بفعل، نمبر 3 ما بلا مشبہ بلیس، نمبر 4 لائن فی جنس، نمبر 5 حروف ندا۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ اب وہ حروف جو فعل کے شروع میں آتے ہیں اور فعل کے آخر میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 حروف ناصبہ، نمبر 2 حروف جازمہ۔ اب حروف عاملہ کی کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 7، نمبر 6، نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1۔ یہ بتا گی سمجھ میں؟ اب ان میں سے جو بھی قسم بنے گی آگے پڑھ لیں گے، وضاحت آ جائے گی، جو بھی قسم بنے گی اس کے مطابق یہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اس کے مطابق کیا کریں گے؟ یہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے دوسری قسم، اگر ان حروف عاملہ میں سے کوئی حرف موجود ہے اس کے مطابق عمل ہوگا، اگر ان میں نہیں ہے تو پھر کہاں تلاش کریں گے؟ افعال عاملہ میں۔ پھر کہاں تلاش کریں گے؟ افعال عاملہ۔ افعال عاملہ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ افعال عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ نمبر 1 افعال تامہ، نمبر 1 افعال تامہ، نمبر 2 افعال ناقصہ، نمبر 3 افعال مقاربہ، نمبر 4 افعال مد و ضم، نمبر 5 افعال تعجب۔ افعال عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے چلے۔ اگر حروف عاملہ میں تلاش کریں مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو پھر افعال عاملہ میں تلاش کریں۔ افعال عاملہ میں مل گیا فابیا، اگر نہیں ملا تو پھر چلیں گے اسماء عاملہ کے اندر۔ کہاں چلیں گے؟ کہاں چلیں گے؟ اسماء عاملہ۔ کہاں چلیں گے؟ اسماء عاملہ۔ اسماء عاملہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ شاباش۔ نمبر 1 اسماء شرطیہ، نمبر 1 اسماء شرطیہ، نمبر 2 اسماء افعال بمعنی ماضی کے، نمبر 3 اسماء افعال بمعنی امر حاضر کے، نمبر 4 اسم فاعل، نمبر 5 اسم مفعول، نمبر 6 اونچی بولے کھچ باری بیٹھے توجہ نہیں آپ کی، نمبر 4 اسم فاعل، نمبر 5 اسم مفعول، نمبر 6 صفت مشبہ، نمبر 6 صفت مشبہ، نمبر 7 اسم تفصیل، نمبر 7 نمبر 8 مصدر، نمبر 9 اسم تام، نمبر 10 مضاف، نمبر 11 اسماء کنایہ۔ پھر دوبارہ بولیں، اسماء عاملہ کی کتنی ترتیب کا ذرا خیال کر لیں۔ اسماء عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 11۔ نمبر 1 اسماء شرطیہ، نمبر 2 اسماء افعال بمعنی ماضی کے، نمبر 3 اسماء افعال بمعنی امر حاضر کے، نمبر 4 اسم فاعل، نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر 6 صفت مشبہ، نمبر 7 نمبر 7 نمبر 7 اسم تفصیل، نمبر 8 نمبر 8 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 9 مضاف، نمبر 10 اسم تام، نمبر 11